ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امن منصوبہ جو تھا وہ کامیابی سے ہمکنار ہو چکا ہے، حماس بھی اس کے اوپر راضی ہو گئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں یہ وہ مسودہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم اور 8 ممالک نے جو ہے وہ کنسنسس کیا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے کہ اہلیان غزہ کی مشکلات کم ہو سکیں گی؟ رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر، اہلیان غزہ کو اب کوئی چانس ملے گا بریتھنگ کا؟ سر یقین کریں میں یہ بہت نہ دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اہلیان غزہ کے تو خون کا سودا ہو چکا، اور وہ جو ہے نا مدعی نہ منصف حساب پاک ہوا۔ یہ خون رزق نشیں نہ تھا، رزق خاک ہوا۔ یہ رزق خاک ہو گیا یار۔ فلسطین ایک ماضی کا حصہ، ماضی کا قصہ بن کے رہ گیا۔ ان نکات میں فلسطین کی اتھارٹی کہیں شورٹی نہیں ہے کہ کب بنے گی، اور امریکہ اور ٹونی بلیئر جیسے لوگ جو غزہ کے معصوموں کے قتل کے ذمہ دار ہیں اب وہ غزہ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اور مجھے دکھ مسلم حکمرانوں اور امہ پہ ہو رہا ہے جنہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمارے نائب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ وہ نکات نہیں ہیں جو ہم نے دی تھی۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب یہ وہی نکات ہیں بلکہ سب کے دستخط بھی ہیں اس کے اوپر۔ تو میں اب کس کی بات کو مانوں؟ ہم تو لاہور میں ٹرمپ کے بل بورڈ لگا رہے۔ وہ حکومت جس نے 14 اگست کے اشتہارات میں سے قائد اعظم کی تصویر نکال دی وہ ٹرمپ کے بل بورڈ لگا رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی ہوگا جو ٹرمپ چاہے گا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب تو 14 نکات قائد اعظم کے ماضی کا حصہ ہے، ٹرمپ کے 20 نکات ہی سب کچھ ہیں۔ تو غزہ کے لوگوں کے ساتھ اب کیا ہونا ہے؟ وہ ہو گیا ہے، ان کے ساتھ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اب تو بس اختتامی رسومات ہیں جو ہم کر لیں گے۔ لیکن میں نا بڑے دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ یقین ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے میری آواز جو ہے وہ لرز رہی ہے، ایک تکلیف میں ہوں، لیکن ان بچوں کو جو بے گناہ مارے گئے، وہ ہماری بہنیں مائیں جو بغیر سر پہ دوپٹے کے شہید ہو گئیں، ہمارے وہ بزرگ، وہ جوان جو جینوسائیڈ ہو گئے، ہم ان کے آگے شرمندہ ہیں۔ اور روزے قیامت میرے اندر پتہ نہیں کیوں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو معاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے بہت ظلم کر دیا۔ اسلامی ہسٹری میں کھوپڑیوں کے مینار بھی بنے لیکن وہ دشمنوں نے بنائے۔ اس بار تو کھوپڑیوں کے مینار ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ ٹھیک حماد صاحب، آپ سر کیا اس پہ تبصرہ کریں گے؟ کھوپڑیوں کے مینار کیا بنانے والے مسلم حکمران ہیں؟ اسرائیل رکتا نہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، ہم نے ایک آپشن کا غلط استعمال کیا، ہم استعمال ہو گئے۔ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں پاکستان کو اور مستقبل کیا دیکھتے ہیں سر؟ اسحاق رانا صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں بات کی۔ تو جذباتیت ایک الگ چیز ہے، حقائق ایک الگ چیز ہے۔ فلسطین پر کون دکھی نہیں ہے؟ مسلم امہ تو چھوڑے، کیا یورپ میں فلسطین کے حق میں مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں؟ اسرائیل کے خلاف مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں؟ اسرائیل پر سفارتی دباؤ نہیں بڑھایا جا رہا ہے مختلف ممالک کی طرف سے جو مسلم ممالک ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیں، ہم ذرا حقائق کی طرف آ جائیں۔ اب اگر ہم اس معاہدے سے پیچھے فرض کریں یہ معاہدہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر غزہ میں فلسطینیوں کو اسرائیلی درندوں کے سامنے اسی طرح پھینک دیا جائے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا۔ دیکھیں، آئیڈیل صورتحال آپ کو کبھی بھی نہیں ملتی۔ آپ کو پہلے معاہدے کے ٹیبل پر آنا پڑتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ شرائط ماننی پڑتی ہے، آپ کو اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ وہ انگریزی کی ایک ضرب المثل ہے کہ when you cannot beat him, join him۔ اگر آپ شکست نہیں دے سکتے تو آپ ساتھی بن جائے۔ تو ٹھیک ہے، ساتھی نہ بنے، لیکن کم از کم فی الحال تو غزہ میں محصور فلسطینیوں کو تو بچایا جائے۔ ان کے تو بچے مارے جا رہے ہیں، ان پر تو کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں۔ فی الحال تو اس معاہدے کی طرف بڑھنا چاہیے، جو میری ذاتی رائے ہے، اور میں میڈیا میں اسی بھی کے حق میں بولتا رہا ہوں کہ فی الحال تو ان محصور اور مظلوم فلسطینیوں کو بچانے کا سوچا جائے، پھر بعد میں اور معاملات کو دیکھیں گے۔ اگر معاہدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، غزہ مغربی کنارہ یہ فلسطین کو پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی سار صاحب، حماد صاحب بات پوچھنا چاہ رہے ہیں سار صاحب کوئی؟ ہاں، میں حماد صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یا تو تم ہماری بات مانو نہیں تو ہم تمہیں مارتے رہیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں، یا ہم تمہیں قتل کرتے رہیں گے
یا تم ہمارے آگے گھٹنے ٹیک دو، نہیں تو ہم تمہیں مارتے رہیں گے. یعنی ایک حل یہی ہے کہ یا ہم تمہیں ماریں گے یا تم ہماری بات مانو. یہ حل کوئی اور نہیں ہے کہ ایک ملک جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا اسے لا کے وہاں بٹھایا گیا اور امریکہ کی سربراہی میں وہ غنڈہ بدماش لوگوں کے قتل عام کا شکار کو قتل کر رہے ہیں، اور ہماری مسلم حکمران جو ہیں. سر آپ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں. اسحاق صاحب آپ کا سوال آ گیا، ذرا انتہا کر دی ہے. حماد صاحب کی ذرا گفتگو سنیں. جی حماد صاحب. جی حماد سر حکمرانوں سے مراد اگر آپ کی شہباز شریف ہے تو یہ شہباز شریف کی پالیسی نہیں ہے، یہ پالیسی پہلے سے چلی آ رہی ہے. یہ آج عمران خان ہوتا وہ بھی یہی کرتا. حکمرانوں کی بات چھوڑے، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اسے ہم پاکستان تک نہیں دوں. ایک منٹ سر آپ مجھے مکمل تو کر، مجھے مکمل تو کرنے دیں سر. پھر میں آپ کی بات آپ ہر بات حکومت کے خلاف لا کر پی ٹی آئی کے وکیل بن جاتے ہیں. یار یہ کیا صحافت ہے؟ آپ یہاں بھی پی ٹی آئی کو گھسیڑ دیتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کو گھسیڑنا چھوڑ دیں آپ جا کے پی ٹی آئی کے جلسوں میں بے شک تقریریں کریں، لیکن یہ فلسطین پہ بات ہو رہی ہے. آپ غلط بات کر رہے ہیں ایثار رانا صاحب، آپ کی بات سراسر غلط ہے. آپ عمران خان کی وکالت چھوڑ دیں، ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ غلط انداز سے بات کر رہے ہیں. ایثار رانا صاحب آپ مجھے مکمل کرنے دیں. میں آپ کو پھر بات نہیں کرنے دوں گا سر. نہیں اگر آپ مجھے بات اسحاق صاحب آپ نے سر سوال ریز کیا تھا، اب جو حماد صاحب کو سر جواب دے دیں. کائنڈلی سر 2 منٹ دے دیجیے گا. فلسطین پہ بات ہو رہی ہے، آپ پی ٹی آئی کو بھی اسحاق صاحب ذرا موقع دیجیے گا، حماد صاحب اپنی بات مکمل کر لیں. اسحاق صاحب ذرا موقع دیجیے گا. اگر آپ اس پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں عمران خان کے حق میں بولوں، میں ایک فاشسٹ کے حق میں نہیں بولوں گا. میں فلسطین پہ بات کر رہا ہوں اس وقت. وہ پھر دوسرا سوال کرے فواد، پھر وہ ہم ڈیبیٹ کر لیں گے. ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دیں. جی حماد بھائی آپ بات کیجیے گا. آپ ہر عمران خان کے وکیل بن جاتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، آپ صحافی نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ مجھے بات نہیں کر رہے؟ اسحاق صاحب پلیز رک جائیں. آپ جا کے بے شک پی ٹی آئی کی وکالت کریں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ یہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے. آپ فلسطین کے معاملے میں پی ٹی آئی کو گھسیڑ دیتے چھوڑ دیں. کہیں نا ہمت کریں. آپ نے 30-40 سال کی صحافت میں یہی سیکھا ہے. اگر یہی سیکھا ہے تو پھر چھوڑ دیں صاحب. اگر اسی طریقے سے یہ کیا صحافت ہے آپ کی؟ مجھے بریک لینا پڑے گا. عمران خان اور پی ٹی آئی کو گھسیڑ دیتے ہیں، یہ آپ صحافت کر رہے ہیں. سر مجھے بریک لینا پڑے گا. اسحاق صاحب کائنڈلی سن لیجیے گا. آپ حکمران اور جذباتی باتیں کرتے. بریک لے لیں. ٹھیک ہے ناظرین، میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. فلسطین کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کر سکے. ماجد صاحب کا حق بھی مارا گیا، وہ بھی جو ہے وہ ان کی گفتگو بھی ہم جو ہے وہ سن نہیں پائے. میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم یہ طے کر لیں کہ کس نے پہلے بات کرنی ہے، کس نے بعد میں بات کرنی ہے.